اور یہاں پر 3 زیارتیں ہیں، 3 زیارتوں کے بارے میں آج آپ کو میں بتانے والا ہوں۔ یہ میں بھائی صاحب ہیں، ان بھائی صاحب سے میں پوچھتا اچھا ہوں۔ بھائی صاحب، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ زیارت کون سی ہے، یہ والی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہاتھ رکھا تھا، اپنا جی ہاتھ جی، مبارک رکھا تھا اس پہ، ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اس طریقے سے ٹیک لگائی تھی، ان کا سر مبارک یہاں پر لگا تھا۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ابھی بھی خوشبو آتی ہے، ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری خوشبو ہے۔ ایسی خوشبو ہے کہ ہم نے کبھی زندگی میں ایسی خوشبو نہ سنگی اور نہ کبھی دیکھی، جو خوشبو اس پہاڑ پہ ایسا آ رہی ہے۔ اور 1400 سال ہو چکے ہیں، اس سے بھی زیادہ ٹائم بیت چکا ہے، اور آج بھی ویسی ہی خوشبو ہے اس پہاڑ میں میرے آقا کی۔ میرے محبوب دا پسینہ خوشبو، میرے محبوب دا مدینہ خوشبو۔ یہ وہ والی زیارت ہے جو مسجد فسا کے قریب ہے، بالکل ساتھ جڑی ہوئی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جب کڑیاں نکالی گئی تھی، تو یہ جو پتھر کے اوپر آپ نشان دیکھ رہے تھے، یہ وہ مقام ہے جہاں کڑیاں نکالی گئی تھی۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جو تھا، وہ جو ایسے دوسری طرف پتھر کے اوپر میں نے نشان دکھایا گیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا نشان تھا۔ تو یہ اس کے ساتھ ایک جو چھوٹی غار ہے، یہ غار بھی بہت زبردست ہے۔ یہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ اور اسی جگہ 3 زیارت ہے، اور یہ 3 زیارتیں بہت کم بندوں کو پتہ ہوتا ہے، ہر بندے کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ والی جو جگہ تھی، جو سر مبارک والی جگہ تھی، اس جگہ کا واقعہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس ٹائم 3 صحابہ موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابہ تھے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر مبارک یہاں پر پتھر کے ساتھ لگایا، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کڑیاں تھیں، وہ کڑیاں نکالی تھی۔ تو یہاں سے پھر جو آگے ساتھ اس کے غار ہے، یہ غار، یہ والی جگہ جو ہے، جو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ پتھر والی، تو یہ پتھر بھی وہی پگھلا ہوا پتھر ہے، اور اس سے بھی خوشبو آتی ہے۔ اور یہاں پر کچھ ٹائم آرام